الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اجمعین اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، نیا لیسن شروع کرنے سے پہلے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ابھی انشاءاللہ جو یہ عربی ہماری آگے بڑھے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انما جو ہے اس کا استعمال کیسے آتا ہے، کیسے اس میں سٹریس آتا ہے اور کیسے یہ حسر دیتی ہے۔ اس وقت سمجھنے کے لیے صرف اتنا سمجھ لیں، اس میں ہم ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں کہ مومن کون ہے، قرآن مجید کس کو مومن کہتا ہے۔ بزوم خیش ہم سارے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پارسا، بڑے مومن ہیں۔ اس ڈیفینیشن کو جو ابھی ہمارے سامنے آئے گی، ذرا ہم اپنے آپ کو اس میں جانچنے کی کوشش کریں کہ کیا یہ جو 3 پیرامیٹرز یہاں بتائے گئے یہ ہم ان پر پورا اترتے ہیں۔ انما ایسے ہے جیسے میں یوں کہوں اگر کہ اس کلاس میں حافظ عمران صاحب جو ہیں یہ عالم ہیں، تو اس جملے میں کلاس کے باقی پارٹیسپنٹس میں سے کسی کے علم کی نفی نہیں ہو رہی۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ حافظ عمران ہی عالم ہے تو اب بریکٹ لگ گئی کہ حافظ عمران تو عالم ہے لیکن باقی نہیں ہے۔ انما المؤمنون مطلب کیا ہوگا؟ مومن تو بس صرف وہ ہیں جن کا اب ذکر شروع ہونے لگا آگے، اس کا مطلب وہ مومن ہیں، اس کے علاوہ باقی پھر سوچیں کہ وہ کیا ہیں۔ تو انما المؤمنون، مومن کون ہیں؟ الذین، مومن وہ ہیں کہ جو اذا ذکر اللہ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا ان کے سامنے تو کیا کرتے ہیں؟ وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور تھا اور باقی صحابہ کا بھی یہی معمول تھا۔ ذکر کیا ہے؟ کسی نے کہا اللہ اکبر، ذکر ہے نا اللہ کا، وہ وارننگ کوشن دے رہا ہے ہمیں کہ بھائی ادھر ادھر مت گھومنا، اللہ بڑا ہے۔ تو حضرت علی کا چہرہ دیکھا انہوں نے کہ وہ فینٹ ہو گیا۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت علی کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ دیکھنے والے نے دیکھا، اسے کہا کیا ہوا؟ تو حضرت علی نے اسے کہا کہ سن نہیں رہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کے وارننگ کوشن دے رہا ہے کہ اللہ بڑا ہے۔ ہم بھی تو سنتے ہیں نا اذان، اور ہمارے ہی بھائی ہیں جو دیتے بھی ہیں، تو نہ دینے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، نہ سننے والا سنتا ہی ہے اس کو دھیان سے کہ وہ کیا سن رہا ہے۔ تو اپنے دلوں کا رسپانس چیک کریں کہ جب ہمارے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے دل کے ساتھ اس وقت کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ کچھ یہ بھی کوئی وائبریشن لیتا ہے، اس وقت کانپتا ہے، ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا اللہ سے اس کا جب ذکر آتا ہے۔ تو پھر دوسری بات کیا فرمائی؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اس کے سامنے اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اس کا دل کیا کہتا ہے؟ زادتہم ایمانا، ایمان اس کا بڑھ جاتا ہے۔ ہم تلاوت کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کیا کبھی ہم نے رک کر سوچا کہ میرا ایمان کہاں کھڑا ہوا ہے؟ کھڑا ہوا ہے بھی کہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے تو کھڑا ہوا ہے یا اس تلاوت سے کچھ اوپر اس میں اضافہ ہوا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور کبھی اگر میرے سر کو درد لگے، مجھے بخار ہو، اللہ نہ کرے،
تو میں اپنا رسپانس چیک کروں کہ میرا ہاتھ پہلے کس طرف اٹھا، دوا کی طرف یا دعا کی طرف، تو چیک ہو جائے گا کہ میرا بھروسہ اصل میں کس پر ہے۔ اگر ہاتھ پہلے دعا کو اٹھ گیا کہ اللہ تو صحت دینے والا ہے، صحت دے دے، تو اس کا مطلب بھروسہ کس پر تھا؟ اللہ پر۔ لیکن اگر پہلے ڈسپرین کی گولیوں کی طرف ہاتھ بڑھا تو پھر ڈسپرین پر بھروسہ ہے۔ تو یہ 3 پیرامیٹرز ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ ہم گاہے گاہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کے رسپانسز کو، ریفلیکسز کو چیک کرتے رہیں کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ہاؤ اٹ رسپونڈس، یہ اپنا تاثر کیسے دیتا ہے، یہ ریفلیکشن کیسی دیتا ہے۔ ریفلیکٹ اپون دا آیاتس آف قرآن مجید، قرآن مجید کی آیات کو ایسے مت پڑھیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، اور آج تک ہم ایسے اس لیے پڑھ رہے تھے کہ ہمیں عربی کا پتہ نہیں تھا۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ جس لیول تک کی عربی بھی آپ پڑھ چکے ہیں، آپ اگر آیات پر ذرا رکیں گے اور سوچیں گے کہ کیا پڑھ رہا ہوں، صرف اتنا سوچ لیں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ کس کا کلام ہے، وہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، تو آپ کا دل جو ہے وہ جواب دینے لگ جائے گا، آپ کا دل دھڑکنے لگ جائے گا، آپ کے دل کے اندر وہ خوف اور وہ خشیت پیدا ہو جائے گی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست تھے جن کو وہ اپنا استاد بھی کہتے تھے، بشر الحافی نام تھا ان کا، ان کی وہ بہت رسپیکٹ کرتے تھے۔ ایک صاحب امام احمد ابن حنبل کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ امام صاحب، کسی کو کتنی حدیثیں زبانی یاد ہوں تو پھر وہ مسائل احادیث سے ڈائریکٹ اخذ کر سکتا ہے، استنباط کر سکتا ہے۔ آج تو ہمیں ایک حدیث معلوم ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں رفع یدین حدیث ہے، ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے حدیث ہے، اور مسائل اخذ کرنا شروع کرتا ہے، استنباط کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس نے امام احمد ابن حنبل سے پوچھا کتنی حدیثیں یاد ہوں کہ پھر وہ خود غور و فکر کر کے کسی نتیجے پر پہنچنا چاہے تو پہنچ سکے۔ پوچھنے والے نے خود ہی پوچھ لیا کہ امام صاحب 10,000 از انف، 10,000 حدیثیں کافی ہیں خود مسائل اخذ کرنے کے لیے؟ تو امام احمد ابن حنبل نے فرمایا نہیں زیادہ۔ اس نے کہا 20,000، فرمایا نہیں زیادہ۔ اس نے کہا 30,000، امام صاحب نے فرمایا نہیں زیادہ۔ کرتے کراتے 1,20,000، تو امام صاحب نے کہا کہ ہاں مے بی، یعنی پھر بھی سرٹینٹی کے ساتھ نہیں کہا ہاں پھر ہو سکتا ہے کہ پھر وہ غور کرے تو شاید مسائل اخذ کر لے گا۔ تو اس نے کہا کہ امام صاحب یہ جو آپ کے دوست ہیں بشر الحافی، آپ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، یہ تو محدث نہیں ہیں، ان کو تو اتنی حدیثیں یاد نہیں ہیں، پھر آپ ان کی اتنی رسپیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ بٹ ہی ہیز دا فروٹ آف نالج، اس کے پاس علم کا ثمر موجود ہے، علم کا پھل اس کے پاس موجود ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ علم کا پھل کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ خشیت اللہ، اللہ کی خشیت۔ اللہ کی خشیت کس کے پاس ہوتی ہے؟ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہی کے پاس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عالم جانتا ہے کہ اللہ کون ہے، عالم وہی ہے جو اللہ کو پہچانتا ہے۔ باقی کتابوں کا ڈھیر لدا ہوا یا زبانی یاد، وہ تو کمپیوٹر شیخ گوگل کے پاس بھی بہت سارا علم پڑا ہوا ہے۔ علم پڑا ہونا اور بات ہے، اس علم کا ثمر کہ اللہ کی معرفت کسی کو حاصل ہو جائے اور پھر اس کا دل اس پر رسپونڈ کرنا شروع کر دے، تو یہ خشیت اللہ جو ہے یہ اصل میں علم کا ثمر ہے۔ یہ عربی ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ قرآن مجید ہم بھی کچھ یوں سمجھنے لگ جائیں، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم کچھ یوں سمجھنے لگ جائیں کہ ہمارے دل بھی جب ہم تلاوت کریں تو وہ ڈیڈ ہارٹس نہ ہوں، لیونگ ہارٹ جو ہے۔ دیکھیں نا، آپ کو کوئی تھپڑ مارے تو درد ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور آپ کو اگر کوئی چیز اچھی سی پیش کرے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو جب آیات الہیہ میں پڑھ رہا ہوں تو جہاں خوشی کی باتیں ہیں وہاں میرے دل کو کچھ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اور جہاں یہ قرآن مجید مجھے ڈراتا ہے کہ یہ کام کرو گے تو یہ ہو جائے گا تمہارے ساتھ، وہاں میرے دل کا رسپانس کیسا ہونا چاہیے؟ اگر میرے دل کا رسپانس ہی کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر ڈیڈ ہارٹ ہے۔ تو قرآن مجید ڈیڈ ہارٹس کے ساتھ نہیں، لیونگ ہارٹس کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اس لیے تو قرآن مجید مختلف وہ لوگ جن کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کر رہے تھے،
اور وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، تو اللہ کہہ رہا تھا حضور سے کہ حضور کیا آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں؟ کیا آپ بہروں کو سنائیں گے؟ تو ابو جہل کیا خیال ہے مردہ تھا، بٹ ہز ہارٹ واز ڈیڈ. مردہ نہیں تھا، وہ تو ابو الحکم کہلاتا تھا، لیکن دل مردہ تھا اس کا، اس کی آنکھیں مردہ تھیں، اس کے کان مردہ تھے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. لہذا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب بینا عطا کرے، دیکھنے والا دل عطا کرے، تاکہ ہم بھی جب تلاوت کریں تو قرآن مجید کی یہ آیات ہمارے دلوں کے اوپر بھی اپنے اثرات چھوڑیں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. اب آئیے لیسن نمبر 17 الدرس السابع عشرہ. لیسن نمبر 17 سیم وہی فارمولہ جو آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے میں نے لکھا تھا وہی چلے گا. پہلا جملہ پڑھیے گا حافظ صاحب. ابواب المسجد مفتوحۃ. کریں انالائز حافظ صاحب. ابوابو کیا ہے؟ مبتدا اور مضاف. المسجد مضاف الیہ. مفتوحۃ خبر. اب دیکھیے ہمارا جو بیسک فارمولہ تھا وہ یہ تھا کہ خبر جو ہے، دھیان سے بھئی، خبر جو ہے یہ مبتدا کو فالو کرتی ہے جینڈر کے اعتبار سے بھی، نمبر کے اعتبار سے بھی. اب دیکھیں جینڈر کے اعتبار سے ابواب مذکر ہے، مفتوحۃ مؤنث ہے. ابواب جمع ہے، مفتوحۃ واحد ہے، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں یہ خبر ہے. کیوں؟ کل جمع مؤنث. غیر عاقل کی جمع ایسے ٹریٹ ہوتی ہے جیسے یہ واحد مؤنث ہو. گویا ابوابوں کا سٹیٹس یہاں پر جو ہے، کیونکہ یہ غیر عاقل ہے نا، یہ غیر عاقل ہے تو یہ ایسے ہے جیسے واحد مؤنث ہو. اب اگر یہ واحد مؤنث ہے تو خبر کو کیا ہونا چاہیے؟ واحد اور مؤنث. لہذا خبر بھی واحد مؤنث ہے، مفتوحۃ. پڑھیں جی. بیوت الجدیدۃ. یہاں پہ بھی دیکھیے لمن جار مجرور شبہ جملہ خبر. ہذہ مبتدا. البیوت البیوت بدل ہے ہذہ کا. اور الجدیدۃ نعت ہے، البیوت کی نعت ہے. اس کو بھی ذرا دیکھ لیں ایک دفعہ. لمن ہذہ البیوت الجدیدۃ ہے. تو دیکھیے آپ نے لمن تو بالکل صحیح کہا کہ یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہو گئی. البیوت جو ہے یہ تو بدل ہے ہذہ کا نا، یہ بدل ہے ہذہ کا، لیکن ہذہ تو واحد مؤنث ہے تو بدل جمع آ رہا ہے اور جمع بھی مذکر ہے بیوت. تو کیوں واحد بیوت جمع ہے نا غیر عاقل کی، تو غیر عاقل کی جمع کیسے ٹریٹ ہوتی ہے؟ واحد مؤنث. گویا البیوت واحد مؤنث ہو گیا. واحد مؤنث ہے تو پھر مبدل منہ کیا ہوگا؟ واحد مؤنث. اسی طریقے سے یہ اس کی نعت ہے، یہ نعت ہے نا البیوتوں کی، یہ واحد مؤنث ہے تو پھر نعت بھی الجدیدۃ واحد مؤنث آ رہی ہے. جواب پڑھیں. ہی لمدیر الشرکۃ. ہی لمدیر الشرکۃ. ہی مبتدا لمدیر جار مجرور اور مدیر الشرکۃ مضاف مضاف الیہ. اب دیکھیں ہی آیا جواب میں، تو ہی بیسیکلی البیوت کیونکہ واحد مؤنث ہے تو واحد مؤنث کے لیے جو پروناؤن یوز ہوتا ہے وہ ہی ہے، انڈیپینڈنٹ پروناؤن. جی. النجوم جمیلۃ. النجوم کیا ہے؟ مبتدا. جمیلۃ خبر. النجوم مذکر جمع، جمیلۃ واحد. کیوں؟ خبر واحد آ گئی مؤنث. النجوم کیونکہ غیر عاقل کی جمع ہے اور غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث ٹریٹ ہوتی ہے، لہذا جمیلۃ واحد مؤنث خبر آ گئی. عثمان. ہذہ الدروس سہلۃ. ہذہ مبتدا. الدروس بدل. سہلۃ خبر.
احمد نیکسٹ جملہ پڑھیں. لغات کثیرۃ. فی الہند جار مجرور شبہ جملہ خبر. لغات مبتدا کثیرۃ اس کی نہیں کثیرۃ نعت. کثیرۃ نعت. عمر این الکتب الجدیدۃ. وائے جدیدۃ جب ادھر کتب ہے. غیر عاقل کی جمع کل جمع. آگے سے بس یہ کہہ دیے کل جمع مؤنث. کل جمع مؤنث. تو کتب جو ہے واحد مؤنث ٹریٹ ہوا تو الجدیدۃ اس کی نعت آئے گی. این ظرف خبر الکتب مبتدا الجدیدۃ اس کی نعت. جواب پڑھیں. ہی فی المکتبۃ. ہی کیا ہے مبتدا. فی المکتبۃ جار مجرور شبہ جملہ خبر. برہان تلک السرر مکسورۃ. تلک کیا ہے مبتدا. السرر بدل مکسورۃ خبر. ٹھیک ہے نا. اب یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ السرر جمع ہے لیکن غیر عاقل کی جمع ہے اس لیے ادھر تلکا ادھر نعت مکسورۃ آئی. عثمان نہیں الساعۃ تو رخیصۃ. الساعۃ مبتدا الیابانیۃ اس کی نعت. رخیصۃ خبر. رخیصہ کہتے ہیں سستی کو, مہنگی کو کہتے ہیں شاید. غالیۃ میرے خیال سستی کو کہتے ہیں اور رخیصۃ رخیصہ شاید سستی کو کہتے ہیں میرے خیال میں کچھ اس طرح کی. غالن ایکسپینسو اور رخیصہ سستی. ہاذہ الحمور للفلاح. ہاذہ مبتدا الحمور بدل للفلاح جار مجرور شبہ جملہ خبر. احمد دو جمع اس کی یوز ہوتی ہیں. دونوں جمع یوز ہوتی ہیں. اخوات ہی فی الفصل. این ظرف خبر. کتب مبتدا مضاف. کن مضاف الیہ. ہی فی الفصل. ہی کیا ہے مبتدا. فی الفصل جار مجرور شبہ جملہ خبر. جی منصور. ہاذہ کتبی و تلک کتب اختی. کتب خبر مضاف یا متکلم. تلک کتب خبر. اخت کتب نہیں پہلے کتب اختی مضاف الیہ. اب اختی یا متکلم مضاف الیہ. بالکل صحیح ہے عثمان. ہاذہ مکاتب الطلاب. ہاذہ کیا ہے مبتدا. مکاتب خبر مضاف الطلاب مضاف الیہ. عمر فی ھذا الشارع فنادق کبیرۃ. فی ھذا شبہ جملہ خبر. الشارع بدل. فنادق مبتدا خبر تو پہلے آ گئی نا. مبتدا کبیرۃ نعت ہے فنادقوں کی. جی برہان. تمرین ہے جی اس لیسن 17 کی. عجب عن الاسئلۃ الآتیۃ. آنسر دا فالوئنگ کوشچنس. کوشچن ہے این الکتب الجدیدۃ. این الکتب الجدیدۃ. آپ کہتے ہیں جی وہ میز پر ہیں. وہ میز پر ہیں.
کتب جمع ہے غیر عاقل کی، اب واحد مؤنث ٹریٹ ہونا ہے اس نے، تو آپ کہیں گے ہی علی المکتب، ہی علی المکتب، وہ لائبریری میں ہے. یہ کہنا ہوں افسر پھر کیسے کہوں؟ ہی فی المکتبۃ، فی ان کے لیے فی، ہی یہ بہت ساری پڑھی ہیں، ہی علی المکتب یہ لائبریری میں ہے، ہی فی المکتب، ہی فی المکتب. لمن ہذہ البیوت الکبیرۃ، لمن ہذہ البیوت الکبیرۃ، فار whom are these big houses. آپ کہتے ہیں کہ those are for the ministers. نہیں حاضی نہیں، ہاں چلیں حاضی کہہ لیں، ہاں یہ لیکن پروناؤن میں چاہتا ہوں دوسرا لگائیں، ہی للوزراء، ہی للوزراء. ابواب السیارۃ مفتوحۃ، آپ کہتے ہیں یس دروازے کھلے ہوئے ہیں، مفتوحۃ، نام ابواب السیارۃ مفتوحۃ، آپ کہتے ہیں نام ہی مفتوحۃ، نام یہ بھی کہنا چاہیں تو آپ کیسے نام ہی مفتوحۃ. این اقلام المدرس، ویئر آر دا ٹیچرز پین، آپ کہتے ہیں دے آر آن دا ٹیبل، ہی علی المکتب، ہی علی المکتب. این الکلاب، این الکلاب، آپ کہتے ہیں وہ گاڑی کے نیچے ہیں، تحت ہی تحت السیارۃ، ہی تحت السیارۃ. این الحمیر، این الحمیر یعنی ویئر آر دا ڈنکیز، آپ کہتے ہیں وہ کھیت میں ہیں، ہی فی الحقل، حقل کہتے ہیں کھیت کو، ہی فی الحقل. برہان. این کتبکی یا مریم، این کتبکی یا مریم، ویئر آر یور بکس او مریم، وہ کہتی ہے وہ کمرے میں ہیں، ہی فی الغرفۃ، ہی فی الغرفۃ، وہ بیڈ پر ہیں، ہی علی السریر، ہی علی السریر. این دفاتر الطلاب، این دفاتر الطلاب، ویئر آر دا نوٹ بکس آف دا اسٹوڈنٹس، ہی علی المکتب، ہی علی المکتب. این فنادق الصغیرۃ، این فنادق الصغیرۃ، چھوٹا ہوٹل کہاں ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ چھوٹا ہوٹل مسجد کے سامنے ہے، ہی امام المسجد، یا آپ کہہ سکتے ہیں الفنادق الصغیرۃ امام المسجد، امام المسجد. عثمان. لمن ہذہ الاقلام الجدیدۃ، لمن آخری جملہ، لمن ہذہ الاقلام الجدیدۃ، آپ کہتے ہیں یہ وہ مدرس کے لیے ہیں، ہاں ہی للمدرس، تل کا بھی کہتے ہیں لیکن ہی للمدرس، ہی للمدرس. محمد. نیکسٹ کوشچن. حول المبتدا فی من الجمل الآتیۃ الی جمع، تمام مبتدا کو جمع بنانی ہے آپ نے. ظاہر ہے جب آپ مبتدا کو جمع بنائیں گے تو خبر بھی جمع بنتی چلی جائے گی. اب خبر کو چینج کرتے وقت آپ نے دھیان یہ دینا ہے کہ مبتدا غیر عاقل کی جمع تو نہیں بن رہی. اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع بن رہی ہوگی تو پھر آپ خبر واحد مؤنث لے کر آئیں گے. الباب مفتوح، لیکن الابواب مفتوحۃ، تو ھذا قلم جدید، اقلام جدد نہیں، اقلام جدیدۃ، ھذہ اقلام جدیدۃ. نعت بھی واحد مؤنث،
مبتدا بھی واحد مؤنث. هذه اقلام جدیدۃ. منصور النجم جمیل. النجوم جمیلۃ. ذالک کتاب قدیم. عثمان تلک کتب قدیمۃ. عمر ذالک البیت جمیل. اب تلک البیوت جمیلۃ. اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ وائے تلکا اینڈ وائے جمیلۃ تو کیا کہیں گے؟ کل جمعین مؤنث. کل جمعین مؤنث. برہان ھذا الدرس سہل. ھذہ دروس سہلۃ. ھذہ الدروس سہلۃ. عثمان ذالک الجبل بعید. بعیدۃ. تلک الجبال بعیدۃ. حفص ھذا المکتب مکسور. ھذہ المکاتب مکسورۃ. محمد ھذا مسجد جمیل. مساجد نہیں، یہ مفاعلو کے وزن پر جو اسم آتے ہیں وہ تنوین نہیں لیتے. ھذہ مساجد جمیلۃ. جی ھذہ ساعۃ رخیصۃ. ھذہ ساعات رخیصۃ. تلک الطائرۃ کبیرۃ. عثمان تلک الطائرات کبیرۃ. عمر طلاب جدد. کیونکہ یہ عاقل آ گئے نا، بیچ میں ٹرک کھیلا ہے ڈاکٹر صاحب نے آپ کے ساتھ. ھذا طالب جدید. آپ کو انہوں نے لالچ دی کہ آپ کہیں کہ ھذہ طلاب جدیدۃ، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ عاقل ہے. عاقل کی جب جمع ہے تو دائیں بائیں والے سب جمع ہو جائیں گے. ھذا طالب جدید ھؤلاء طلاب جدد. جی برہان. نہ آپ نے عالم کوئی مؤنث بنا دیا پھر تو کام ہی ختم ہو گیا. ذالکہ کی جمع اولئکہ. الرجل کی جمع رجال. اولئک الرجال علماء کبار. اولئک الرجال علماء کبار. ھذا النہر کبیر. عثمان ھذہ الانہار کبیرۃ. ھذہ الانہار کبیرۃ. کویسچن نمبر 3 ہے جی. ضع فی الاماکن الخالیۃ فیما یلی اخبارا مناسبۃ. دیکھیے اخباراً خبراً کی جمع ہے اور مناسبتاً اس کی نعت ہے، لیکن مناسبتاً واحد مؤنث نعت آئی. کیوں منصور؟ کیونکہ اخباراً غیر عاقل کی جمع ہے اور اخباراً آیا منصوب تو مناسبتاً بھی منصوب آیا کیونکہ نعت نے اس کو فالو کرنا تھا. تو وہ کہہ رہے جی کہ نیچے خالی جگہ میں سوٹیبل خبریں پٹ کرنی ہیں آپ نے. تو آپ سب البیت نہ توڑیں یار گھر کو نا، جمیل کہہ دیں. گھر بنانا بڑا مشکل کام ہے بھائی، بنا کے آپ توڑ دیں گے تو کام خراب ہو جائے گا. البیت جمیل. الباب کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے. مفتوح. الباب مفتوح. البیوت گھر خوبصورت ہیں. ہاں البیوت جمیلۃ، لیکن البیوت تو جمع ہے، آپ نے جمیلۃ واحد کیوں لگا دیے؟ جمعین مؤنث، اس لیے البیوت جمیلۃ. السیارات جمیلۃ. السیارات جمیلۃ. جی عمر الفنادق بڑے ہیں ہوٹل. الفنادق کبیرۃ.
برہان. القمصان قمیص کی جمع ہے قمصان. قمیضیں صاف ستھری ہیں. نظیف کہتے ہیں خوبصورت یعنی صاف ستھری کو, اجلی. تو آپ کہتے ہیں قمیضیں صاف ستھری ہیں, کیسے کہیں گے؟ ہاں جزاک اللہ. القمصان نظیفتن. النجوم خوبصورت ہے ستارے. ستارے دور ہیں, کیسے کہوں؟ بعید. جزاک اللہ. النجوم بعیدۃ. القلم, اس کو توڑنا تو توڑ دیں بے شک. القلم جدید. القلم جدید. الابواب کھلے ہیں دروازے. کھلے ہیں. مفتوحۃن. الابواب مفتوحۃن. المندیل رومال گندا ہے. وسخن. المندیل وسخن. الطلاب کافی ہیں یعنی محنتی ہیں, یوں کہہ دیں چلیں. نہیں الطلاب مجتہدون. الطلاب مجتہدون. ہات جمع الکلمات الآتیتی. جمع لانی ہے جی. بابن کی جمع ہوتی ہے ابوابن. بیتن کی جمع بیوتن. نجمن کی جمع نجومن. قلمن کی جمع اقلامن. حمارن کی جمع حمرن. سریرن کی جمع سررن. نہرن کی جمع انہارو. سیارتن کی جمع سیاراتن. کلبن کی جمع کلابن. طائرتن کی جمع طائراتن. درسن کی جمع دروسن. بحرن کی جمع بحارن. کتابن کی جمع کتبن. قمیصن کی جمع قمصان. دراجتن کی جمع دراجاتن. حقلن کی جمع حقول. اور جبلن کی جمع جبال.